السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ سورہ ابراہیم سے شروع ہو رہی ہے، پہلی آیات ہے اور اسی کو ہم پڑھیں گے۔ کتاب، یہ کتاب ہے ہم نے نازل کی تیری طرف، قرآن تیری طرف ہم نے یہ کتاب اتاری، لتخرج الناس، تاکہ تو لوگوں کو نکالے، چاہے وہ لوگ کون، چاہے وہ نارتھ پول میں ہیں، ساؤتھ پول میں ہیں، ایسٹ میں ہے، ویسٹ میں ہیں، تمام جہاں جہاں ناس لوگ موجود ہیں ان کو تم نے نکالنا ہے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف۔ اب کتاب تو ہے، تو نہیں ہے، رسول نہیں ہے ہم میں۔ اب یہ کس کا کام ہے؟ میرا، آپ کا اور سب کا، جس کو بھی یہ کتاب پہنچی ہے اس کا کام ہے۔ ومن بلغ، جس کو بھی یہ پہنچے اس کتاب سے ڈرانا ہے۔ یہ آیاتیں میں پہلے سنا چکا ہوں، تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالے۔ یہ سب لوگ اندھیروں میں ہیں۔ اگر آپ اسپیسیفک ہمارے ملک کی بات کرتے تو ہمارے ملک میں تو پچھلے کتنے سالوں سے، کتنے 100 سالوں سے کتنے غیر ملکی، غیر قرآن والے لوگ حکومتیں کرتے رہے ہیں۔ پہلے برٹش تھے، اس کے بعد سردار صاحب آئے، رنجیت سنگھ، انہوں نے بھی حکومت کی 40 سال پشاور اور پورے پنجاب پہ۔ اس سے پہلے یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے ملک سے قرآن مٹ چکا۔ ہمارے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے۔ پلیز لیو ان دا ٹروتھ، سچ میں رہیں۔ دس از واٹ از دا بٹر ٹروتھ، کہ ہم اندھیروں میں ہیں اور نور کی طرف اس کتاب کے ذریعے سے نکلنا ہے۔ ہر انسان نے خود کو نکالنا ہے، باذن ربہم، رب کے حکم سے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ رسول بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ رسول آئے گا، رسول آیا، یہ کتاب ہی ان کا ذکر ہے، ان کا، ان کے ساتھ والوں کا، ان سے پہلوں کا، بات کا ذکر نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اپنے سراؤنڈنگ میں۔ یہ قرآن ہماری آنکھیں ہیں، بصائر للناس، یہ لوگوں کی نظر۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو وہ راستہ دے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتی ہے جو بہت مضبوط ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیتی ہے مومنوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بہت اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ رب العالمین کا میسج کب سے پڑا ہوا ہے کہ مومنین کا بڑا اجر ہے۔ لوگ اندھیروں میں ہیں، نور کی طرف نکالنا ہے، اور باذن ربہم، رب کے حکم سے، سارا کچھ رب کے۔ عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے معجزے دیے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی اور برس کے مریض کو ٹھیک کر لیتے تھے، ایک پرندے کو مٹی سے بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، زندہ پرندہ ہو جاتا تھا۔ باذن ربہم، سب رب کی اجازت سے ہو رہا تھا۔ افسوس کہ یہ رب کی اجازت ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی کام کر رہا ہے رب العالمین کر رہا ہے، لیکن ہمیں وہ رسول جو ہوتا ہے، آف کورس ہی از ریپرزینٹڈ بائی اللہ، پروٹیکٹڈ بائی اللہ، روح الامین ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ یہ اس کے ساتھ روح الامین اترتا ہے، جس کو ہولی اسپرٹ کہتے ہیں۔ کل، ان کو کہو، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اس کے ساتھ اترا ہے روح القدس، جسے ہولی اسپرٹ کہتے ہیں۔ انگریز لوگ ہولی اسپرٹ کو بھی وہ جو کرتے ہیں ایسے ایسے، اللہ، ہولی اسپرٹ اینڈ جیزس سن آف میری صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں کو ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا ایک ہی اللہ ہے۔ ہولی اسپرٹ رسول اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے روح القدس نے، من ربک بالحق، کے حق کے ساتھ اترا ہے۔ اور کس کو لیے؟ ثبت الذین آمنوا، آج بھی مومنوں کو روح پاک
ثابت قدم کرتا ہے بلیورز کو. وہدن و بشرا للمسلمین، یہ ہدایت ہے اور بشرا ہے مسلمین کے لیے. یہ سورہ نحل تھا، 102 نمبر آیات تھی. تو یہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. یہی قرآن، صرف یہی قرآن وہ راستہ دکھاتی ہے جو بہت سیدھا ہے، اور مومنوں کو خوشخبر دیتی ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو کتاب، یہ کتاب ہی ہے جو ہم اندھیروں میں ہوتے ہیں، سچ سے سچ جھوٹ میں ہیں، کچھ معلوم نہیں، اندھیروں میں ہم کہاں جائیں گے. جب نور آتا ہے تو آپ کا راستہ نکل جاتا ہے، آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، سیدھا آپ کو نظر آتا ہے اور آپ اپنی نظروں سے سیدھے صراط مستقیم الی صراط العزیز الحمید، اس عزیز اور زبردست راستے کی طرف جاتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف، صراط الحمید کی طرف، تعریف گئے ہوئے راستے کی طرف. تو ہم نے جھوٹ سے نکلنا ہے. پوری دنیا جھوٹ میں پڑی ہوئی ہے، کتنا بہتان باندھا جا رہا ہے، کتنا جھوٹ باندھا جا رہا ہے اللہ کی ذات کے اوپر، جبکہ قرآن سارا کچھ ہی جھوٹ کو اپنے کلام کے ساتھ سچ کرتا رہا. صرف یحق الحق بکلماتہ، حق کو حق کرتا ہے اپنے کلمات سے. یہ بات میں کبھی کبھی آیات ابھی آپ کو سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انحکم بینہم بما انزل اللہ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر جو اللہ نے، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی. ولا تتبع اہواہم، ان کی خواہشوں کی، ان کے تھاٹس کی، ان کی ٹریڈیشن کی پیروی مت کرو. بچو ان سے، واحذرہم، ان سے بچو. ان یفتنوک، کہ کہیں تجھے ہٹا نہ دے، فتنے میں نہ ڈال دے، کہیں ہٹا نہ دے. ان بعض ما انزل اللہ علیک، بعض اس چیز اللہ نے تیری طرف نازل کی ہے. غور سے کریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تجھے یہ قرآن سے نہ ہٹا دیں، جو اللہ نے تیری طرف نازل کی یہی کوشش کرتے کہ تمہیں ادھر سے ہٹا دے. اب تو پوری دنیا ہٹی ہوئی ہے اللہ کے کلام سے، اللہ اور رسول پہ اتنا جھوٹ باندھا گیا، اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن تو بالکل ہی چھپ گیا. پس پشت ہے، وہ میسج تو ہے ہی نہیں. اس میسج کی طرف آنا ہے اور کبھی کسی کی بات نہیں مانی، کیونکہ ہم سب اللہ کے غلام ہیں. اور رسول بھی ہمیں بلاتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اپنے رب پہ ایمان لاؤ. کہ رب کیا، صرف قرآن سے باہر نہیں جانا، ورنہ شیطان جیسے ہمارے باپ کو جنت سے نکالا، ان کے کپڑے اتروائے ماں باپ کو ہمارے، آج بھی وہی کر رہا ہے کہ ہمیں خدا کی ہدایت سے ہٹا رہا ہے. میں بار بار ریپیٹیشن کرتا رہا، تو جسٹ ٹو ریمائنڈ یو، کہ ہو سکتا ہے پہلی بار وہ سن رہا ہو کوئی آدمی. تو اسی لیے اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کام ہے اللہ کا تمہیں عذاب دے. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے. شکر کیا ہے؟ اللہ کی تابع داری. یا اللہ تو نے سب کچھ دیا مجھے، تیری دنیا ہے، تو زندہ ہے. رسول بھی چلے گئے، تیرے پاس آتے ہیں، کوئی کسی کے پاس نہیں، تیرے اجازت کے بغیر تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. رسول بھی آتے ہیں. ایک بہانہ ہمارا ہوتا ہے کہ یار رسول ہوتا تو ہم بہت نیک ہوتے، یہ بہانہ بھی اللہ ہمارے پاس نہیں ہے. رسولوں کا میسج، تیرا میسج رسول ہمیں پہنچا چکے ہیں، ہم نے اس میسج کو، قرآن کو پس پشت آتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا کام تمہیں تکلیف دے، اگر تم شکر کرو اور اللہ پہ بلیو کرو، ایمان لاؤ. اور اللہ تعالیٰ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بہت قدر کرنے والا، اس کو سب کچھ علم ہے، فراڈ نہیں چلتا. اللہ وہ ذات ہے، الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے، اسی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں. ایک ہی واحد مالک ہے، وہی وارث اصل، ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز کا. رسول بھی آتے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. یہ آہستہ آہستہ بات میں صرف رب کی دعوت، رب کی طرف، ادعو الی ربک، رب کی طرف دعوت دیں. تو اللہ کی دعوت ہے یہ، اللہ کی طرف آئیں. وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. رسول ہم میں موجود نہیں ہے،
انہوں نے میسج دے کے چلے گئے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبت ولا تسألون عما کانوا یعملون. تم سے آئے تھے، ایک جماعت تھی، چلی گئی. ان کے لیے تھا جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے ہے جو تم کرو گے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، ہم سے پوچھا جائے گا ہم کیا کرتے تھے. پلیز، میرا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگ اپنی ڈائریکشن اپنے رب العالمین کی طرف کر لیں، تاکہ آپ کی پریشانیاں، آپ کے غم ختم ہو جائیں. آپ کی زندگی میں اللہ جیسی ذات کوئی ہے اس کا ہم نام، اس کا کوئی اس سے بڑی ذات ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. الحمدللہ، اللہ کبیر، اسی کی بڑائیاں کریں. جو کچھ بھی کہ اسی کے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، وہ اذن رب کو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ سب کچھ اس کی عزت سے ہو رہا ہے، اس کی اذن سے ہو رہا ہے، اس کی اجازت سے ہو رہا ہے. ہم وہ جو آگے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے اللہ ہوتا ہے، روح الامین، اللہ کی ہولی اسپرٹس ہوتے ہیں، اور آج بھی مومنوں کے ساتھ ہیں. وہ آج بھی مومنوں کی مدد کریں. وہ آیات میں ریفرنس کے لیے ڈال دوں گا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہماری مدد کرتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کو ہم رب نہیں بناتے، روح الامین کو ہم رب نہیں بناتے عیسائیوں کی طرح، کرسچنز جو انہوں نے کیا ہوا. ہم کہتے ہیں سب اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. دس از دا اونلی ڈفرنس. یہ بات غور طلب ہے. اللہ کون ذات ہے؟ اسی کا جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، وائے ہے، بربادی ہے، خرابی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے، شدید تکلیف میں. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں آخرت سے زیادہ، ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت سے، دوست رکھتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ان کی دعوت کیا ہوگی؟ اپنی جماعت کی طرف، پارٹی کی طرف، گروپ کی طرف، لیکن اللہ کے راستے کی طرف نہیں ہوگی. فرقہ بندی، یہ ساری تباہیاں انسانوں کی، اور ہیں تباہ ہو چکے ہیں. اللہ کے راستے کی طرف آئیں، اور وہ صرف قرآن ہے. لوگوں کی باتیں نہ سنیں، ہر بات کی اسے کہیں قرآن سے دلیل لائے. اس میں ہر چیز، آخر خدا نے ایک کلام دیا ہوا ہے ہمیں، خدا کے علم سے کتاب ہے، اس کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت پڑے گی؟ اور وہ خدا نے ہمیں کس سے سنائے ہیں کہ ان کے ساتھ قرآن سنت اللہ ہم سمجھ رہے ہیں، سنت رسول نہیں، اسوہ حسنہ رسول کا ہوتا ہے، ان کے لیے ہمارا نمونہ ہوتا ہے، ہمارے لیے بہترین. لیکن سنت اللہ کی ہے. کیا طریقہ ہے اللہ کا، کیسے کنٹرول کرتے ہیں، کن کو سزائیں دے رہے ہیں، کیونکہ آخر ان کی دنیا ہے، رب کی دنیا ہے. تو رب کی دنیا میں رہ کے رب کی نافرمانی کرنا، رب کے راستے سے جب آپ ہٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تباہی ہم پر آئے گی جو راستے سے ہٹ رہا ہے. تو یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، صراط مستقیم سے روکتے ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جس نے اللہ کو پکڑ لیا اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے رہتے ہیں. جبکہ قرآن سورہ کاف کی بڑی خوبصورت آیات ہے، پہلی آیات ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. پاک ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری، نازل کی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، سیدھا سیدھا کتاب، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. لیکن لوگ اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے. اولئک، یہی لوگ، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے سے دور ہٹے ہوئے راستے سے. وہ میں آیات سناتے سناتے بیچ میں اور طرف چلا گیا.
ذرا غور سے سن لیں، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان میں فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کی پیروی، ان کی ٹریڈیشن کی، ان کے بزرگوں کی، ان کے روایات کی، اور وٹ ایور دے ڈیزائر کہ وہ ایسا چاہتے ہیں، ایسے ہو، ان کی سوچ کی، ان کی مت کریں تابعداری، وَاحْذَرْهُمْ، بچیں ان سے، جیسے دشمن سے بچا جاتا ہے نا، ان سے بچیں، ان یفتنوک، کہ کہیں تجھے فتنے میں نہ ڈالیں، تجھے ہٹا نہ دیں، ان بعض ما انزل اللہ الیک، بعض ان چیزوں سے کہ جو اللہ نے تیری طرف نازل کی۔ اور بڑی آگے خوبصورت بات سنیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ تم سے پھر جائیں، نہ سنیں تمہاری بات، obviously وہ تو چاہتے ہیں جو باپ دادا کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ تم سے منہ پھیر لیں، خدا کی بات سن لیں، فعلم، تو یہ جان لو، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ ان کو پہنچائے تو وہ تکلیف جو بعض ان کے گناہوں کی تکلیف، خدا قبول نہیں کرتا ان کو گناہوں کی وجہ سے۔ جب بھی خدا سے کوئی ہٹتا ہے تو یہ خدا اجازت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ان کو بعض گناہوں کی سزا دے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، کثیر تعداد میں انسانیت، صرف پاکستان، انڈیا، باہر نہیں، پوری دنیا کی، دیکھو یہ میسج رب کا ہے، رب کی دنیا کی ہم بات کریں، کثیر تعداد میں انسانیت فاسق ہے، اللہ کی نافرمان، کیونکہ آگے وَمَا أَرْسَلْنَا، خدا جانتا ہے، گناہ سے توبہ کریں فوراً، مخلص ہو جائیں، یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے، آپ کی جڑیں کٹی ہوئی ہیں، توبہ کریں گے تو آپ میں زرخیزی آ جائے گی، اور انشاءاللہ وہ جو آپ کا ڈریگ ہے وہ ختم ہوگا، اسٹریم لائن باڈی ہوگی ایسے، اور نکلیں گے رب کی طرف سیدھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، میں نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس سے قوم کی زبان پہ پہنچا، جیسے قوم کی زبان ہوتی ہے اسی پہ رسول آتا ہے، اللہ کا میسج دیتا ہے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو رب کی باتیں بیان کریں کہ رب نے یہ کہا، رب نے یہ کہا، رب نے یہ کہا۔ رب ہمارے پاس ڈائریکٹلی نہیں آتا، اپنا میسنجر بھیجتا ہے، وہ میسنجر، ان کے پاس بھی میسنجر آتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے آتا ہے، یا وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ آیات میں عربی میں سنا دوں گا، میرے پاس اب تھوڑا سا ڈونٹ وانٹ ٹو پرولونگ دس کلپ، تو میں مطلب لمیٹڈ ٹائم تک رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں بیان کریں، گناہ سے جب ہٹیں گے تو خدا قبول کرے گا۔ رسول تو ہمیں میسج دے دیتا ہے، پہنچانے والا ذات اللہ ہے، سنانے والی ذات اللہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ آدمی کس قابل ہے تو سنا دے گا، ورنہ اسی طرح گمراہی میں پڑے رہیں گے۔ ان تولو، تو جان لو کہ یہ اللہ ان کو بعض گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ تو اپنے آپ پہ اصلاح دے دے، اپنے اندر کفر دیکھیں، دنیا کی محبت یہی کفر ہے، یہ کتنی ہر انسان میں گری ہوئی ہے، اگر یہ چیزیں دیکھیں تو ہمیں تو مسلم کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ آپ کہتے ہیں لوگوں کو کافر نہ کو، رب نے کہا یہی کتاب ہے، یہ چھپانے والی کتاب نہیں ہے، کھلم کھلی کتاب ہے، رب العالمین نے ایک ایک چیز بیان کر دی ہے، فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ تو اللہ کہتے ہیں قوم کی زبان پہ تو آتا ہے رسول، بیان بھی کرتا ہے سارا قرآن ان کے لیے، لیکن کیا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ کی مرضی جس کو چاہے گمراہ کرے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہی طریقہ رب العالمین کا، کس کو دینا ہے مرضی، جس کو میری ہدایت دے، وہ جانتا ہے کس ہدایت، کون شخص رب کے بات کا قابل ہے، کس کو اللہ تعالیٰ اپنی قبولیت میں لاتا ہے اور کس کو نہیں لاتا، وہ جانتا ہے آپ کو۔ مخلص ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، اپنے آپ کو توبہ کریں، ایک ایک فردن رب العالمین کو چھوڑیں، اپنی عذاب سے اگر بچنا ہے، ان تکلیفات سے بچنا ہے، اپنی ڈپینڈنسی سے بچنا ہے جو آپ لوگوں کے پہ ڈپینڈنٹ ہے، اور رب العالمین کی طرف آنا ہے، تو بس خود ہی اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، غالب ہے، حکیم ہے،
رب العالمین کی حکمت کے ساتھ آئیں، رب العالمین کی حکمت کی طرف آئیں، جھوٹ سے نکلیں، سچ پہ قدم رکھیں کہ ہاں رب نے کہا ہے، شیطان نے نہیں کہا۔ اس قرآن سے جو ہی باہر گئے وہ شیطانیت آ جائے گی اس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔